تو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے. ماشاء اللہ. محمد اسحاق بھائی، کیسی گزری چھٹی ہیں؟ جی سر جی الحمدللہ سر جی، آپ کی دعاؤں سے بہت اچھے دن گزرے ہیں. آپ کی استادی کیسی گزری؟ الحمدللہ میرے بھی اچھے گزرے ہیں. ماشاء اللہ. کہیں سیر تفریح کی کہ گھر میں چھٹی ہو؟ نہیں بس سر جی، بس گھر میں ہی. چلو اچھی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزاری، اپنے بھائی بہن کے ساتھ. بس یہ ہے پھر وہ نا گھر میں ہمارے رشتے دار جو ہے نا وہ کچھ باہر رہتے ہیں گاؤں سے، اچھا اچھا. پھر وہ آ جاتے ہیں تو اس لیے پھر کہیں اور نکلا نہیں جاتا جی. میں طلباء دوسرے کہاں ہیں؟ ان کو اطلاع نہیں ہوئی ابھی؟ سبق میں حاضر نہیں ہے؟ جی اس سے پہلے کوئی 4 5 تھے. میں نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر میں آئی. نماز سے پہلے تھے 4 5. تفسیر کے گھنٹے میں ہوتے ہیں یہ. چلو جی یہ جی صحیح. یہ چھٹیوں سے پہلے ہم نے تقریباً یہاں تک پڑھ لیا. حرام جو پہلے سنت، فرض، واجب، ان کے تعریفیں اور ان کے حکم پڑھ لیے. آج ہم پڑھیں گے حرام کی تعریف اور حکم، حرام کے اقسام. جی تو حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہو اور اس کا ممنوع ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو. جیسے زنا ہے، چوری ہے، سود ہے، تو یہ کرنا حرام ہے اور یقینی دلیل سے ثابت ہے. یقینی دلیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو، یقینی طور پر ثابت بھی ہو اور اپنے معنی طور پر، قطعی طور پر دلالت کرتا ہو. تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے. قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بچنے پر ثواب ہے. اضطراری کیفیت کے بغیر اس کا ارتکاب باعث گناہ ہے. اضطراری کیفیت یعنی کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو گن پوائنٹ کے بن پر، تو اس کے علاوہ اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے. مناسب تعویل کے بغیر انکار کفر ہے. تو حرام کا انکار کرنا تعویل کے بغیر یہ کفر ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. حرام کی پھر دو قسمیں ہیں: حرام لعینہ، حرام لغیرہ. حرام لعینہ وہ ہے کہ خود اس کے اندر وہ صفت موجود ہو جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا، جیسے سود کے لیے حرمت اور شراب کی حرمت. سود لینے کی حرمت اور شراب کی حرمت، یہ حرام لعینہ ہی. شراب اپنے صفت کی وجہ سے، اپنے عین کی وجہ سے حرام ہے. سود لینا، اب اس میں جو سود ہے یہ کسی غیر کی وجہ سے حرام نہیں ہے، کہ سود بنفسی ہی حرام ہے. خنزیر ہے، یہ بنفسی ہی حرام ہے. شراب ہے، یہ بنفسی ہی حرام. اس کو حرام لعین ہی کہتے ہیں، یعنی کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اپنی صفت کی وجہ سے، اپنے عین کی وجہ سے یہ حرام ہو، تو اس کو کہتے ہیں حرام لعین ہی. آگے دوسری قسم ہے حرام لغیرہ. حرام لغیرہ وہ ہے جس کی ممانعت کسی خارجی سبب کی بنا پر ہو، جیسے بلا اجازت دوسرے کا مال لینے کی ممانعت. اب مال بنفسی ہی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو حرمت آئی ہے یہ غیر کی وجہ سے ہے، دوسرے کے مال ہونے کی وجہ سے اس میں حرمت آئی. سود دینے کی حرمت. اب سود لینا یہ حرام عینی ہی ہے، کیونکہ سود آدمی لے گا تو خود استعمال کرے گا، تو یہ حرام ہے.
اور دینا یہ حرام لغیری ہے، کیونکہ مقروض کا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کے ساتھ قرض کا واپس کرنا گناہ نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی کے اوپر قرض ہے، اگر وہ اپنا قرض ادا کر رہا ہے، کچھ اضافی رقم کے ساتھ ادا کرے گا تو یہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ اب ممانعت اس میں اس وجہ سے آئی ہے کہ اس سے سود خوروں کا حوصلہ افزائی ہوگی، اس وجہ سے اس کو منع کر دیا۔ یہ حرام لغیرے کے سود دینا، اور سود لینا یہ حرام لعینی ہے۔ اگر سود دینے والے نہ ہو تو سود خوروں کا کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ جب سود دینے والے نہیں ہے تو سود خوروں کا کاروبار بند ہو جائے گا، لہذا اس کو بھی حرام قرار دیا، یہ حرام لغیری۔ اس کی دوسری مثال فقہا بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے طرف جو سعی ہے، اب یہ سعی واجب ہے، اب اسی درمیان اگر کوئی بے کرے گا، یہ بے مکروہ لغیری ہی ہے۔ یعنی اب بے بنفسی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو کراہت آئی ہے یہ غیر کی وجہ سے آئی ہے، اور وہ سعی میں خلل آنے کی وجہ سے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو۔ تو یقینی دلیل سے ثابت ہو تو وہ حرام ہے، اور ظنی دلیل سے ثابت ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ظنی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے خبر واحد ہے اور قیاس ہے، تو یہ ظنی دلیل ہے۔ خبر واحد سے کیا ثابت ہے؟ جیسے استنجا کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت کرنا، تو یہ خبر واحد سے ثابت ہے، ظنی دلیل سے ثابت ہے کہ استنجا کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کیا جائے نہ پشت کیا جائے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے کہ استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا پشت کرنا، اور یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے کیونکہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ اور خبر واحد کو دلیل ظنی، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے میں اس میں شبہ آیا ہے، یہ اس لیے دلیل ظنی ہے، ورنہ بنفسی ہی جو حدیث ہے یہ یقینی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لیکن ہم تک پہنچنے میں جو یہ راستہ ہے سند، تو اس کی وجہ سے اس میں شبہ آیا ہے۔ تو مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، جیسے استنجا کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت رکھنا۔ مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے، یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں مکروہ تحریمی کا، تو مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے۔ بلا عذر اس کا مرتکب ہونا باعث گناہ ہے۔ بلا عذر جیسے پیچھے گزر چکا کہ اضطراری کیفیت ہو، تو اس کے بغیر اس کا ارتکاب کرنا باعث گناہ ہے، اور اس کے ممنوع ہونے کا انکار گمراہی تو ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی کا انکار کرنا گمراہی ہے، فسق ہے، اور کفر نہیں ہے۔ جیسے پاجامہ کا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانا، اب یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ آدمی گمراہ ہے، فاسق ہے۔ وہ تمام اعمال جن کی ممانعت خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو، یا قرآن کی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں ایک سے زائد معنوں کی گنجائش ہو، تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ خبر واحد، قیاس اور قرآن کی ایسی آیت سے جو ثابت ہو تو وہ دلیل ظنی ہے، یعنی قرآن کی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو، تو یہ بات ایک عام ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہوگا، اور جو حدیث سے ثابت ہو وہ سنت ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن عوام تک ایک بات ہے، لیکن اصول کے مطابق یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ایک مستحب بھی ثابت ہو سکتا ہے اور ایک مباح چیز بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے دلیل پر کہ دلیل یہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، تو یہ دلیل یقینی ہوگی۔ اگر وہ قطعی الدلالت ہے یا قطعی الثبوت نہیں ہے، قطعی الثبوت ہے قطعی الدلالت نہیں ہے، تو یہ ظنی ہوگی۔ تو قرآن کی آیت جس میں کئی معنوں کی گنجائش نہیں ہے، محکم ہے۔ اسی طرح خبر متواتر اور اجماع یہ دلیل قطعی ہے، اور
اسی اگر وہ خبر واحد ہے یا قیاس ہے یا قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں کئی معنوں کی گنجائش ہے تو یہ دلیل ظنی ہے۔ تو وہ تمام اعمال جن کی ممانت خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو یا قرآن کی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے قرو میں دو معنوں کا احتمال ہے، حیض بھی لے سکتے ہیں، طہر بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے حیض لیا۔ تو ایسی آیات ہو جس میں کئی معنوں کا احتمال ہو تو اس سے کوئی حکم ثابت ہوگا تو حرمت والا تو مکروہ تحریمی۔ اگر ایک یہاں فائدہ بیان کر رہے کہ فقہ کی کتاب میں مطلقاً مکروہ لکھا جائے تو اکثر اس سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے، جیسے قدوری اور ہدایہ کی کتابوں میں جب مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہے جب مطلق ہو۔ ہاں، جب مطلق نہیں ہے، کسی قید کے ساتھ مقید ہے تو اس سیاق و سباق کا لحاظ رکھ کر تو پھر اس سے مکروہ تنزیہی بھی مراد لیتے ہیں۔ تیسری قسم مکروہ تنزیہی وہ ہے جس سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ترک کو لازم نہ قرار دیا گیا، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اب اس سے بچنے کا مطالبہ کیا، حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیے اور بیٹھ کے پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کے ترک کو لازم نہ قرار دیا گیا، لیکن یہ واجب فرض نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو یہ آدمی ملامت اور عقاب کا مستحق ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا مدح اور ثواب کا باعث ہے۔ جو آدمی بیٹھ کر پانی پیتا ہے اور سنت کے مطابق پانی پیتا ہے تو اس کو اس کی مدح کی جائے گی، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور یہ آدمی ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کا مرتکب ہونا، اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو ملامت کا اور عتاب کا نہ عتاب کا مستحق ہوگا نہ کہ گناہ کا۔ یعنی یہ آدمی اس کو ملامت کیا جائے گا، یار تو کھڑے ہو کے پانی پی رہے، سنت کی مخالفت کرے، تو یہ آدمی ملامت اور عتاب اور سرزنش کا مستحق ہوگا لیکن گناہ نہیں ہے اس میں۔ بعض اوقات مکروہ تنزیہی کو خلاف، یہ ایک اور فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات مکروہ تنزیہی کو خلاف اولا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خلاف اولا ہے۔ تو دونوں کہتے ہیں یہ مترادف الفاظ ہے، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ جبکہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ خلاف، یہاں یہ دوسرا قول بیان کرے کہ پہلے تو یہ کہ بعض اوقات مکروہ تنزیہی کو خلاف اولا بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ خلاف اولا کا درجہ مکروہ تنزیہی سے بھی کم ہے، یعنی مکروہ تنزیہی کا درجہ اوپر ہے اور خلاف اولا کا درجہ مکروہ تنزیہی سے کم ہے۔ جیسے کہ پہلے حرام کا درجہ ہے، پھر مکروہ تحریمی کا ہے، پھر مکروہ تنزیہی کا، پھر خلاف اولا کا ہے۔ کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مرتکب ملامت اور عتاب کا مستحق ہے اور خلاف اولا کی ارتکاب پر ملامت اور عتاب کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مباح سے مراد وہ افعال ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہو، جیسے کھانا پینا وغیرہ، کپڑے پہننا اور آرائش کا سامان استعمال کرنا، سارا مباح ہے۔ دنیا کے سامان استعمال کرنا اور آرام اور سہولت کے سامان استعمال کرنا، یہ مباح ہے۔ تو مباح سے مراد وہ افعال ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہو، چاہے کرو چاہے نہ کرو، تو اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، نہ کسی پہلو میں ثواب ہے نہ ملامت یا گناہ ہے، دونوں برابر ہے، یعنی کرنا بھی برابر ہے نہ کرنا بھی برابر ہے۔ تو کرو گے تو اس میں نہ کوئی ثواب ہے، نہ کرو گے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک قید کے ساتھ، البتہ نیت کے اعتبار سے ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال سے سمجھا رہے کہ کھانا اس لیے کھائیں کہ طاقت ہوگی تو عبادت کریں گے تو اس پر ثواب ہوگا، اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کی نیت ہوگی تو گناہ ہو۔ یعنی کھانا ہم کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھا رہے ہیں اور اس نیت سے کھا رہے کہ ہمیں طاقت ملے گی تو عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو یہ کھانا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔
اگر اس نیت سے کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ملے گی اور یہ طاقت جو ہے لوگوں کے خلاف استعمال کریں گے اور ظلم کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہم کپڑے پہن رہے تو کپڑے پہننا اس نیت سے پہنیں گے، ہم نئی کپڑے پہن رہے کہ اس میں ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ ہمارے لیے یہی ثواب ہے۔ اگر ہم کپڑے پہن رہے دکھلاوے کے لیے، ریا تکبر کے لیے، تو پھر ہمارے لیے باعث گناہ ہے۔ تو مباح کرنا نہ کرنا برابر ہو اس میں، لیکن جب ثواب کی نیت کریں گے تو پھر اس میں ثواب ملے گا۔ جس کام کا مباح ہونا یقینی دلیل یعنی قرآن، حدیث متواتر، اجماع سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنا باعث کفر ہے۔ جس کام کا مباح ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو، اب اس کام کا انکار کرنا یہ باعث کفر ہے۔ جیسے نکاح اور کھانے کے مباح ہونے کا انکار کرنا۔ کوئی آدمی نکاح کا انکار کرے کہ نکاح ہے نہیں، یا کھانے کے مباح ہونے کا انکار کرے، اسی طرح جس عمل کے مباح ہونے کے قرآن و حدیث میں صراحت ہو اور اس کے کسی ایک پہلو کو لازم اور دوسرے کو کسی ایک پہلو کو لازم قرار دے اور دوسرے سے کہ ایک پہلو کو لازم اور دوسرے کو ممنوع قرار دینا درست نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، لہذا اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم حکومت ایسا قانون نہیں بنا سکتی کہ مرد کو مطلقاً دوسرے نکاح سے اس بنیاد پر منع کر دے کہ یہ مباح ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مثال کیا ہے کہ نکاح کے اور کھانے کے مباح ہونے کا انکار، اسی طرح جس عمل کے مباح ہونے کے قرآن و حدیث میں صراحت ہو، اس کی کسی ایک پہلو کو لازم اور دوسرے کو ممنوع قرار دینا درست نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، مباح ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا، لہذا کوئی مسلمان یا غیر مسلم حکومت ایسا قانون نہیں بنا سکتی کہ مرد کو مطلقاً دوسرے نکاح سے اس بنیاد پر منع کر دیا جائے کہ یہ مباح ہے، واجب تو نہیں ہے، لہذا دوسرے نکاح نہ کیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب ان کا انکار کرنا کفر ہے مباح چیز کا، لہٰذا شریعت نے مباح قرار دیا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے۔ مباح کو جائز بھی کہا جاتا ہے۔ مباح کی ایک دوسری اصطلاح ہے جائز، کہ یہ جائز ہے، فقہ میں جازہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مباح اور جائز دونوں آپس میں مترادف الفاظ ہے، لیکن کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ جائز مکروہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تو یہاں سے جائز اور مباح کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں کہ جائز مکروہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ایک چیز جائز بھی اور مکروہ بھی ہو، اور مباح مکروہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا ایک چیز مباح بھی اور مکروہ بھی ہو۔ یعنی جو فعل مباح ہوگا وہ بلا کراہیت جائز ہوگا، یعنی ایک چیز مباح ہے وہ بغیر کراہیت کی جائز ہے، بلا کراہیت جائز ہے، اور جائز کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی مکروہ بھی ہوگا، اور جائز کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی مکروہ نہ ہوگا۔ اب کھانا کھانا مباح ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، تو دیکھو جو جائز ہے اس کے ساتھ کراہیت جمع ہو سکتی ہے، مباح کے ساتھ کراہیت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کھانا کھانا مباح ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا نہ کھانا یہ کوئی مکروہ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، تو جائز کے ساتھ کراہیت جمع ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آگے یہ سوالات ہیں، ان کو حل کر کے اور ان کے جوابات یہی سبق میں گزر گئے۔ حرام کی تعریف کرے اور اس کا حکم بیان کرے، حرام لعینہ ہی اور حرام لغیرہ ہی میں کیا فرق ہے، اور بتائے اور ایسی مثالوں سے واضح کرے جو کتاب میں مذکور نہ ہو۔ حرام لعینہ ہی جیسے کہ آپ کا کہہ سکتے ہیں سود ہے، وہ حرام لعینی جو کتاب میں مذکور نہیں ہے، سود کی مثال تو کتاب میں مذکور ہے، جیسے خنزیر ہے کا کھانا کھانا یہ حرام لعینی ہے۔ حرام لغیرہ ہی، حرام لغیرہ ہی جیسے کہ آپ مثال دے سکتے ہیں سعی الجمعہ کے وقت بے کرنا، یہ حرام لغیرہ ہے۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی تعریف اور حکم بتایا، دونوں کی کم از کم دو مثالیں ذکر کریں۔ چلو اتنا کافی ہے آج، انشاءاللہ کل پھر آگے پڑھیں گے۔ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کتاب ختم کرے، پھر آگے جو اصول شاشی ہے وہ شروع کرتے ہیں، لہٰذا کل سے ہم انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے اور زیادہ پڑھیں گے، پورا آدھا گھنٹہ۔
تاکہ جلدی جلدی یہ کتاب ختم ہو اور پھر ہم اپنے اصل مقصود اصول شاشی کی طرف جائیں اور اصل کتاب شروع کریں۔ اسحاق بیٹا بھائی، سمجھ آ گیا؟ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی استاد جی، اس میں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔